نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. میرے محترم بھائی اور بزرگوں، آج آپ اور ہم 26 جنوری جو ہمارے ہندوستان کا یوم جمہوریہ کہلاتا ہے، اس کی ایک مجلس میں شریک ہیں. ہمارے ملک کو آزاد ہوئے آج 76 سال مکمل ہو گئے ہیں. آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں 2 دن ہندوستان لیول پر، انڈیا لیول پر منائے جاتے ہیں، اور سب جگہ اسکولز، کالجز میں، مدارس میں، جامعات میں ان 2 دنوں کو بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے، 15 اگست اور 26 جنوری. دراصل ہمارا یہ ملک 15 اگست 1947 کو انگریز کے قبضے سے آزاد ہوا، اور پھر 3 سال تک اس ملک کا دستور علماء نے، جو اس وقت کے ذمہ داران تھے دستور کو بنانے والے، جن میں راؤ امبیڈ بھیم کا نام آتا ہے خاص طور سے، اور ان کے جو اور حمایتی افراد تھے، ان کے جو اور معاونین تھے، ان سب کی نگرانی میں 2.25 سال کی مدت میں تقریباً ہمارے اس ملک کا کانسٹیٹیوشن، ہمارے اس ملک کا دستور بنایا گیا کہ یہ ملک کیسے چلے گا. اس ملک میں مسلمانوں کو، ہندوؤں کو، عیسائیوں کو، سکھوں کو، غرض یہ کہ تمام کمیونٹی کے لوگوں کو کیا کیا اختیارات ہوں گے، کس طرح سے اپنی زندگی گزاریں گے، اس دستور میں ان سب باتوں کو لکھا گیا. اسی کو آج آپ اور ہم دستور یا کانسٹیٹیوشن کے نام سے جانتے ہیں. بہرحال 15 اگست 1947 کی آزادی کے بعد 3 سال تک برابر دستور بنانے میں ہمارے بڑوں کو لگے، اور آخر کار 26 جنوری 1950 کو اس ملک کا دستور اس ملک میں لاگو کر دیا گیا. میرے محترم بھائی اور بزرگوں، یہ آزادی جس کی فضا میں آج آپ اور ہم سانس لے رہے ہیں، یہ آزادی ہمیں ایسے ہی نہیں حاصل ہو گئی ہے، بلکہ اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے بڑوں نے، خاص طور سے ہمارے علماء کرام نے اپنے مال، جان اور اپنے وقت کی اور اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی ہیں. ہمارے علماء نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے جیلوں کو آباد کیا ہے. ہمارے علماء نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اپنے بچوں کو یتیم کیا، اور ہمارے علماء نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنی بیویوں کو بیوہ کیا. جب جا کر ہمیں اس آزادی کا یہ سنہرا دور دیکھنے کو نصیب ہوا. یہ آزادی کا جو جشن آج آپ اور ہم منا رہے ہیں، اس کی شروعات 1799 میں ہوئی، جب انگریز اس ملک میں کسی اپنے بہانے سے داخل ہوئے. بہادر شاہ ظفر جو مغلیہ سلطنت کے آخری بادشاہ تھے، ان کے دور میں انگریز اس ملک میں داخل ہونا شروع ہوئے، اور اس ملک میں داخل ہونے کا جو ان کا بہانہ تھا شروع میں یہ تھا کہ جی ہم برطانیہ سے آئے ہیں اور ہم اس ملک میں اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، اپنی تجارت کرنا چاہتے ہیں، اور ہم یہ مسالوں کا کاروبار ہے اس کو کریں گے. ہمارے ملک کی فلاں فلاں مصنوعات ہیں، ہم ان کا کاروبار ہندوستان میں کرنا چاہتے ہیں. اس طرح کاروبار کی اور تجارت کی اجازت لے کر انگریزوں نے اس ملک میں پاؤں پھیلانے شروع کیے. دراصل وہ اس ملک میں تجارت یا کوئی کاروبار کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ ان کا جو منشا تھا اور ان کا جو اس اپنے ہندوستان کی آمد کے پیچھے جو ان کا ایک مشن تھا، وہ یہ تھا کہ ہندوستان میں آ کر ہندوستان پر قبضہ کرنے کا اپنا الو سیدھا کیا جائے. اور اس ملک پر قبضہ کرنے کے لیے انہوں نے سب سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی کی ہندوستان میں بنیاد رکھی. پھر اسی ایسٹ انڈیا کمپنی کے تحت انہوں نے پورے ملک کو اپنے قبضے میں لینے کی جو پرتکریا تھی، جو انہوں نے اپنا سلسلہ تھا، وہ شروع کیا. چنانچہ 1799 کے اندر ٹیپو سلطان نے ان کے اس ناپاک ارادے کو جانچا اور اس کو بھانپ لیا، اور اس نے اس ارادے کو اور اس مشن کو فیل کرنے کے لیے انگریزوں کے خلاف جہاد کا اعلان کیا. چنانچہ
انگریزوں سے جہاد کرتے ہوئے انگریزوں نے ٹیپو سلطان کو 1799 میں میسور کی سرزمین پر شہید کر دیا. اس وقت ٹیپو سلطان ہی ایک ایسی پاور تھی اور ایسی طاقت تھی جو انگریزوں کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر مقابلہ کر رہے تھے. جب ان کو شہید کیا 1799 کے اندر انگریزوں نے، تو اس وقت انگریز نے سمجھ لیا کہ اب کوئی طاقت ایسی نہیں بچی ہندوستان کے اندر جو ہمارا مقابلہ کر سکے. اسی طرح چلتا رہا اور 1803 کے اندر انگریزوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ آج سے خلق خدا کی اور اس پر جو حکم چلے گا ملک بادشاہ سلامت کا چلے گا، ملک بادشاہ سلامت کا ہے اور حکم اس پر ایسٹ انڈیا کمپنی کا چلے گا. خلق خدا کی مخلوق اور ملک بادشاہ کا حکم چلے گا ایسٹ انڈیا کمپنی کا. جب انہوں نے یہ اعلان کیا تو سب سے پہلے جس بزرگ نے اور ہندوستان کے جس عالم نے ان کے اس ناپاک ارادے کو بھانپ کر جہاد آزادی کا فتویٰ دیا، ان کا نام حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہیں، جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے اور ایک علمی خانوادے کے چشم و چراغ تھے. انہوں نے سب سے پہلے 1803 کے جہاد کے بعد جہاد کا فتویٰ دیا اور ہندوستان کے مسلمانوں میں روح پھونکی کہ آج ہمارا ملک غلام ہو چکا ہے، اس کو آزاد کرانا یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے. چنانچہ ان کے فتوے کے بعد یہ ملک میں جہاد آزادی کا جو ایک تسلسل ہے وہ شروع ہوا اور ہندوستان کے مسلمانوں کے اندر یہ شعور بیدار ہوا کہ ہاں ہمارا یہ ملک آزاد ہو گیا. تب ہمارے علماء نے کوششیں کی اور اسی کوششوں کا نتیجہ جو شاملی کے اندر جہاد ہوا، جس کو آج میدان شاملی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ 1857 کا جہاد ہمارے علماء کی انہی کوششوں کا اور انہی قربانیوں کا اور ان کے اسی شعور کو بیدار کرنے کا نتیجہ تھا. بالآخر 1857 کے اندر جہاد ہوا، اس میں ہمارے علماء کو ناکامی ہو گئی، لیکن اسی جہاد کی برکت سے 1947 15 اگست کو ہمیں اس ملک کو آزاد دیکھنا نصیب ہوا. بہرحال اس آزادی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اپنے مذہب پر ہمیں مکمل آزادی کا اختیار ہے. ہمیں اپنے اسلامی احکامات اور جو ہمیں اسلامی اعمال اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے تلقین فرمائے ہیں ان پر مکمل طور سے آزادی کے ساتھ، مساوات کے ساتھ، برابری کے ساتھ عمل کرنے کا اختیار حاصل ہوگا. اسی آزادی کو لے کر ہمارے علماء نے قربانیاں دی ہیں، اسی سوچ کو لے کر ہمارے علماء نے اس ملک کو آزاد کرایا ہے اور ہم انشاءاللہ آج عہد کرتے ہیں کہ اس ملک کی آزادی اور اس ملک کی سالمیت کے لیے ہمیں آج بھی جو قربانیاں دینی پڑیں گی ہم انشاءاللہ اپنی وہ تمام قربانیاں دینے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اللہ تعالی ہم اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.